یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، اس کے سوا کائنات کی حقیقتوں کا علم اور خود انسان کی فطرت اور اس کی حقیقت کا علم اور کس کو ہو سکتا ہے؟ خالق ہی اپنے مخلوق کو جان سکتا ہے۔ مخلوق اگر جانے گا تو خالق کے بتانے سے جانے گا، اور مخلوق کے پاس کوئی ذریعہ یہ جاننے کا نہیں ہے کہ حقیقت کا علم کیا ہے۔ جو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، زبان سے چکھ سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق عالم بالا سے کوئی تعلیم آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کے اپنے تحقیقات اور آپ کے اپنے مشاہدات اور تجربات کا اسفیئر ہے، اس کا حلقہ ہے، اور وہ آپ پر چھوڑا گیا ہے کہ آپ اس کے متعلق خود تحقیق کریں۔ جو معلومات آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا جائے، اس معلومات کے مطابق دنیا میں ترقی کرتے جائیں، اور دنیا میں جو کچھ طاقتیں موجود ہیں ان کو استعمال کرتے جائیں۔ لیکن آخری حقیقتیں جن کو الٹیمیٹ ریئلٹیز کہا جاتا ہے، ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے سوا نہیں۔ کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کس طرح سے الٹیمیٹ ریئلٹیز کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہم منطقی طریقے سے استدلال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ کر غور و فکر کر کے آخری حقیقتوں کے متعلق کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی جن نتائج پر پہنچا ہے ان پر وہ قسم نہیں کھا سکتا کہ یہی حقیقتیں ہیں، بلکہ ان پر وہ خود ایمان بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے الٹیمیٹ ریئلٹیز کو پا لیا ہے۔ علم اگر پہنچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے پہنچتا ہے، کیونکہ وہی حقائق کا جاننے والا ہے، اور جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو حقیقتوں کا علم دیتا ہے وہ ذریعہ ہے انبیاء علیہ السلام۔ تمام انسانوں کے پاس کوئی کتاب چھاپ کر اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں بھیج دی ہے کہ بھئی یہ ہے کائنات کی حقیقت اور یہ ہے تمہاری حقیقت، اور اس کائنات کے اندر تمہیں اس طرح کام کرنا چاہیے اور ان اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا بنیادی علم ہے جو انسان کو حاصل ہونا چاہیے، جس کی انسان کو ضرورت ہے، جس کے لیے انسان آغاز آفرینش سے برابر تلاش و تحقیق کرتا رہا ہے کسی طرح سے یہ علم حاصل ہو، لیکن یہ علم انسان کے پاس براہ راست نہیں آ گیا۔ یہ علم صرف انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں تک پہنچے۔